تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں دوبارہ اس بات پر مجبور ہوا ہوں کہ میں اپنی یہ ویڈیو کے ذریعے سے حکومت پاکستان اور پاکستان کے وہ تمام طلبہ طالبات جو پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں ان کو کچھ باتیں کلیئر کروں کہ ان کا کیوں ضروری ہے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینا اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنا۔ نمبر 1، جو کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پورے لاہور میں صرف کہہ رہا ہوں، پنجاب میں نہیں کہہ رہا، لاہور میں 7 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ٹوٹل، اور 26 کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائز قسم کی کیمپین پنجاب یونیورسٹی کے خلاف شروع کی جاتی ہے جب پنجاب یونیورسٹی میں داخلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کا ماحول کچھ اس طرح سے بنا دیا جائے کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں اس یونیورسٹی کا کیسا ماحول ہے۔ تو آپ نے اس بات سے بالکل نہیں گھبرانا۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، پچھلے سال 2025 میں وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کے جو ہاسٹلز ہیں اس میں سے ان لوگوں کا قبضہ ختم کروایا جو ناجائز طور پر اس یونیورسٹی میں رہ رہے تھے، ہاسٹلز میں، پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں ناجائز طور پر رہ رہے تھے، اور ان کا قبضہ ختم کروا کے تقریباً، میں آپ کو بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، 800 سے لے کے کوئی 1000 کے قریب طالب علم جو ہیں وہ نئے، یعنی ان کو وہ کمرے ملے جب وہ ناجائز قابضین سے قبضہ چھڑوایا گیا، تو جو جائز طور پر پہلے پورے ایڈمیشن کے طور پر پنجاب یونیورسٹی میں ہیں ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ مل گئی۔ یہ ہے وہ اصل حقیقت کہ جہاں پر کچھ ایسے طالب علموں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو مختلف قسم کی تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ پنجاب یونیورسٹی کو صرف اس لیے بدنام کر رہے ہیں کہ ان تنظیموں کے وہ اعلی کار بن کے ان جامعات میں، خاص طور پر سرکاری یونیورسٹیوں میں بہت ہی زیادہ گڑبڑ مچانے کی کوشش کرتے ہیں گاہے بگاہے۔ لیکن چونکہ محمد علی شاہ صاحب نے اس پہ قدغن لگا دی تو اب وہ ظاہر ہے یہ ایک موقع ملا کچھ اور یہاں پر ایسے عناصر کو جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں۔ 2024 میں آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ محمد علی شاہ صاحب نے کوئی 47 سے 50 ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ چیئرمین جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں تبدیل کیے، جس سے یہی عناصر جو آج اتنا شور مچا رہے ہیں اور خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پہلے یہ ایک دفعہ چیئرمین بنتے تھے یا چیئرپرسن بنتے تھے، تو جب یہ اللہ نہ کرے ان کی موت ہو جائے یا وہ ریٹائر ہو جائیں تو اپنی سپرانویشن کو پہنچ جائے، تبھی ان کی وہ اجارہ داری ختم ہوتی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی اب یہ روٹیشن پہ ہوگا، جو ایک بار چیئرمین بن گیا ہے یا HOD بن گیا ہے، دوبارہ اس کے بعد نیکسٹ سینئر بندہ ہے اس کو کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لو جی ہر جگہ پر یہ نہیں ہوا، ہر جگہ پر آپ کو وہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون مس فٹ ہے بندہ، اپنی کیپیبلٹیز کی وجہ سے، اپنی انکوائریز کی وجہ سے، یا اور کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس سے ایڈمنسٹریٹر کو چینجز کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ جتنا آپ کو پروٹیسٹ نظر آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ احتجاج میں پہلی بات تو کوئی پروفیسر شامل نہیں ہے، کوئی بھی، سوائے چاند دیکھ کے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی اس پنجاب یونیورسٹی کا ماحول اس طرح سے نہ رہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ملازمین شامل ہیں جو کہ خاص طور پہ اس موقع پر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آفیسرز ایسوسی ایشن جو ہے پنجاب یونیورسٹی کی، اس نے بالکل آئسولیٹ کر لیا ہے اپنے آپ کو اس قسم کی سرگرمیوں سے کہ جس سے پنجاب یونیورسٹی کا نام خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 میں نے بتایا کہ ہاسٹل سے ناجائز قابضین کا قبضہ چھڑانا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے افراد کو چیئرمین بنایا گیا کہ جو کہ روٹیشن کی پالیسی میں آ کے 1 مین 1 پوسٹ کی پالیسی کو قائم رکھنے کے لیے کہ اگر کوئی ڈین بن گیا ہے تو پھر وہ چیئرمین نہیں رہ سکتا۔ پہلے یہ چلتا آ رہا تھا کہ جناب جو بندہ چیئرمین ہے وہی ڈین بھی ہے، وہ 10 کمیٹی کا بھی ممبر ہے۔ اب چونکہ ذرا محمد علی شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پچھلے کئی سالوں کا جو ایک انڈسپلنڈ جو ایک بیہیویئر بن گیا تھا وہ اس کو ڈسپلن کریں، یہ وہ وجہ ہے جس سے ان چند عناصر کو
بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ الجھن کا شکار ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ محمد علی شاہ صاحب کیری آن کریں اگلے 2 سال بھی اپنے جو ان کے رہ گئے ہیں. ابھی تو ویسے ان کو 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، تو وہ چونکہ اگر 2 سال رہ جاتے مزید تو پنجاب یونیورسٹی کی مالی حالت بھی چونکہ بہتر ہو جانی ہے، تو وہ ان کے تمام ایکسکیوزز ختم ہو جائیں گے اور یہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو میری آپ لوگوں سے جو پروسپیکٹو طالب علم ہیں ان کو یہ بالکل واضح طور پر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی از دی بیسٹ یونیورسٹی ویئر یو کین ریئلی لرن، یو کین گروم یور سیلف، یو کین ٹرانسفارم یور آئیڈیاز ان انوویٹو اینڈ کریٹو اسٹائل. میں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. میرے 2 بہت ہی قریبی دوست، اور میں اس کے ایویڈنس دینا چاہتا ہوں، جو مرضی میرے پاس آئے میں اس کو ہر چیز کا ایویڈنس دوں گا ود مائی ریکارڈڈ وائس نوٹس اینڈ آف دیئر وائس نوٹس. میرے 2 بڑے ہی، ایک تو میرے استاد ہیں اور ایک میرے کولیگ ہیں اسلامیہ کالج سول لائنس کے. ان کی بیٹیوں کے ایڈمیشنز ابھی ہوئے ہیں ایم ایس میں، مختلف پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس میں، اور ان کو آفرز ہوئیں اسکالرشپس کی ایف سی کالج سے اور ایک اور کالج سے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم یو ایم ٹی سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم جو ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہی جانا چاہتے ہیں. انہوں نے پھر مجھ سے بھی مشورہ کیا. انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ فیس یہاں پہ کتنی ہوگی. تو میں نے ان سے کہا جی کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے سیلف سپورٹنگ ہو، ایک سیلف سپورٹنگ پروگرام پہ ایک ریگولر پروگرام. تو انہوں نے جب مجھ سے فی پوچھی تو میں نے کہا کہ جی جو مرضی ہو جائے، یو ایم ٹی اور ایف سی سے تو یقیناً ہماری فی بہت کم ہوگی. اور یہی ہوا کہ ہماری فی ایک جگہ جو ہے وہ 75 کے قریب، 73,000 کے قریب ہے ایک سیمسٹر کی، جبکہ یو ایم ٹی میں یہ فیس 1.25 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ روپے تک پر سیمسٹر. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری جو ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ پاکستان کی جو تمام یونیورسٹیاں ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر، ان سے بہتر اس کی ویلیو ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ان میرے دوستوں نے اپنی بچیوں کو یہاں پر ایڈمیشن کروایا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ جو بھی پروپیگنڈا اس وقت چل رہا ہے اس کو بالکل اگنور کریں. پنجاب یونیورسٹی میں بہت پیسفل انوائرمنٹ ہے. آپ آئیں، آپ خود دیکھیں گے. اور مجھے پتا ہے کوئی اس پروپیگنڈا کو بائی بھی نہیں کر رہا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کو اسکالرشپ کی آفر ہو رہی ہیں کہ اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ خود کہہ رہے ہیں. میں آپ کو وہ ان کے نوٹس دکھا سکتا ہوں، وائس نوٹس، کہ انہوں نے خود کہا کہ نہیں ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہی جانا چاہتے ہیں. اینڈ دین دے کنفرمڈ اٹ فرام می کہ وہ صحیح سوچ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں اور اس کو انڈورس کیا ہے. تو پلیز میری آپ لوگوں سے بھی اور پنجاب یونیورسٹی کے ان دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جو خواہ مخواہ میں ایک اپنی انا کی خاطر جو ہے وہ اس کام میں لگے. دیکھیں اگر کوئی آپ اختلاف ہے، میرا وائس چانسلر صاحب سے کئی دفعہ اختلاف ہوتا ہے، وہ میری بات نہیں سنتے اور مجھے بالکل اس پہ وہ انکار کر دیتے ہیں جو غلط وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب یونیورسٹی کے کیلنڈر کے مطابق نہیں ہے یا وہ ان اصول و ضوابط کے خلاف ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے. تو آئی نیور مائنڈ اٹ، اور ہمیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہم صحیح ہیں اور اگر ہمارے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو جناب کرے. ہمیں تو یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا سب کو کہ جب میں بالکل ٹھیک ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خلاف انکوائری کرے. میں آپ کو ایک بڑی اس میں بھی جلد ایک مثال بتاتا جاؤں. 2000 اس کا بھی ایویڈنس میرے پاس موجود ہے، ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے. میں چھوٹی سی بات کرنے نہیں جا رہا. ایک رجسٹرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے، دوستوں کو سمجھ آ جائے گی، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ بزرگ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور ان کا احترام اور بھی زیادہ بڑھ گیا جب انہوں نے اپنی غلطی مان لی. انہوں نے ایک مجھے لیٹر بھیجا کہ جی آپ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں فلاں تنظیم کے ساتھ مل کے، تو کیوں نہ آپ کو شو کاز نوٹس ایشو کیا جائے اور آپ اپنا اس کے بارے میں ایکسپلین کریں. میں نے ان سے فوراً جواب دیا کہ آپ 24 آورز کے اندر یا پتہ نہیں میں نے 15 دن لکھا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر، لیکن میرے پاس وہ ڈاکیومنٹ موجود ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے آپ ان بلیک اینڈ وائٹ ان ریٹن معافی مانگیں گے کیونکہ آپ کا اس تنظیم کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے، اور اگر میں ان کے ساتھ یہ مل کے کام نہ کرتا تو یقیناً میں اس گستاخی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا جو آپ مجھے اب کہہ رہے ہیں. اور بہت اچھی بات یہ کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ان ریٹرن، جو میرے پاس موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کسی بھی، میں سب کو کہہ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، اس کی کاپی بھی ظاہر ہے رجسٹرار آفس میں پڑی ہوگی. تو انہوں نے مجھ سے آ کے معافی مانگی. میں کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر میں گلٹی نہیں ہوں، مجھے کیا پریشانی ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک اس یونیورسٹی کو اپنی یونیورسٹی سمجھیں، ہمارے ملک کی یونیورسٹی سمجھیں. میں ارباب بست و کشاد کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ آگے بڑھ کے اس یونیورسٹی کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کریں اور ایسے پروپیگنڈا کو ذرا آہنی ہاتھوں سے نپٹیں اور پاکستان کی یہ سب سے بڑی اور اعلیٰ یونیورسٹی کا ساتھ دیں. شکریہ.